حبیب کبریا تم ہو۔ تنہائی اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو دیکھا تو رو پڑے۔ کسی نے معلوم کر لیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بڑے میاں کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ یہ انتہائی محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے مشکلات میں ڈال رکھا ہے اور نیت بھی اس کی یہ ہے کہ میں اللہ کو پالوں، لیکن چونکہ اس کا رخ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہاں بھی پریشان اور وہاں بھی پریشان رہے گا۔ اصل ہے شریعت کے مزاج کو پہچاننا اور ہم اپنا رخ صحیح کر لینا۔ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ کچھ اور پڑھ لیتا ہے، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یا ارکان کی ترتیب ہی بدل ڈالی کہ پہلے نیت باندھنا ہوتا ہے، وہ پہلے سلام پھیر رہا ہے، رکوع کی بجائے وہ سجدے میں چلا گیا اور قاعدے میں تحیات پڑھنی چاہیے، وہاں سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے۔ تو بتائیے کیا اس کا یہ رخ صحیح ہے یا غلط؟ ظاہر سی بات ہے اس کا یہ رخ غلط ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا رخ غلط ہے تو اس نماز پر اس کو ثواب نہیں، بلکہ اگر یہ جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کو اس نماز پر گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اوقات کی حفاظت نہیں کر رہا، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے لگ گیا، بظاہر نیک عمل ہے، لیکن چونکہ اس کا رخ بدلا ہوا ہے تو اب اس کو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن روزہ رکھ لے تو کیا یہ اس کا روزہ رکھنا یہ اللہ کی رضا تک پہنچائے گا یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا یہ عمل؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رخ کو بدلیں، ہمارا رخ شریعت کے مطابق ہو۔ قیامت کے دن ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیا کہ اللہ کے نبی وہ اتنا بڑا دن ہوگا، 50,000 برس کے برابر وہ دن ہوگا، تو اس دن کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا، پکا ایمان والا، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزری ہو، اس کے لیے وہ دن ایسا ہوگا جیسے کہ فرض نماز پڑھ لی بس، یعنی جتنی دیر فرض نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں اس کے لیے وہ دن گزر جائے گا، وہ دن بہت ہی سخت ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کر لیا کہ حساب یسیر کیا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ اس کا رجسٹر سامنے کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال سامنے ہوں گے، ان پر صرف ایک نظر ڈال دی جائے گی اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ ہے حساب یسیر، یعنی اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا عائشہ جس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہو گئی، جرح کر لی گئی اور
اس سے معلوم کر لیا گیا، اس کا رجسٹر دیکھا اور معلوم کر لیا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو وہ پھنس گیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری کرنے میں بھی ہمیں اپنا رخ صحیح کر لینا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن کریم ٹھیک نہیں، تلفظ کی ادائیگی درست نہیں ہے، یا زبر کا لفظ ہے اس کو نہیں کھینچنا چاہیے، ہم نے کھینچ دیا۔ مثال کے طور پر لا ترجعون ہے، لا ترجعون، لا کو کھینچا جائے گا، چونکہ زبر کے بعد میں الف آ رہا ہے، لا ترجعون پڑھا جائے گا، کسی نے اس کو نہیں کھینچا، لا ترجعون پڑھ دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم سے تو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پڑھ تو لیا ہے، اس کو ہم نے صحیح نہیں کیا۔ اب جہاں کھینچنا چاہیے وہاں نہیں کھینچا، اور جہاں کھینچنا نہیں چاہیے وہاں ہم نے کھینچ دیا، تو معنی ادھر کے ادھر ہو گئے، بالکل خلاف ہو گئے معنی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم کو میرے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کو میرے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے، چونکہ کافروں کا خیال ہی یہ ہے کہ ہم کو وہاں نہیں جانا ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں لترجعون پڑھ کر، یعنی کھینچنے والے کو نہیں کھینچا، تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے؟ ارے اگر وہ یہ خیال کر لیں گے تو کافر کہاں رہے، وہ تو ایمان والے ہو گئے۔ تو معنی بالکل بدل گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا ہم رخ صحیح کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے قرآن کریم کو ہم درست کریں۔ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، کس وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کس وقت میں نہیں پڑھ سکتے، یا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے بندے کے لیے انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ ہم سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم تھے، اپنی امت کے بارے میں ہمیشہ ان کو فکر لگا رہتا تھا کہ میری امت کا ایک ایک فرد کیسے کامیاب ہو جائے آخرت کے بارے میں۔ اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ آیتیں کی آیتیں نازل فرما رہے ہیں، اے نبی جی کیا آپ ان لوگوں کے چکر میں، ان لوگوں کی فکر میں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ کہے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا یہ ایسا ہے جیسے ایمان اور کفر، یہ نماز ہی فرق کرتی ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جو بلا کسی عذر کے، انہیں کوئی عذر نہیں ہے، اگر عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن ان کو کوئی عذر نہیں ہے اور وہ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگانے کو کہا ہے۔ اب اس ارشاد کو سن کر ذرا ہم اپنے دل میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سخت کلام ہونا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان رکھا ہے۔
کہ نماز یہ ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست ہو گئی وہ کامیاب ہو جائے گا، آگے کی منزلیں ساری کی ساری آسان ہو جائیں گی، اور جو نماز ہی کے اندر فیل ہو گیا تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم ایمان پر اتنے خوش ہیں تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے تو ہمیں ایمان دے دیا، اتنا اس نے ہم پر احسان کر دیا، ایمان دینے کے باوجود ہم آئے دن اس کو ناراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون سی عقل والی بات ہے یہ؟ اور کہتے ہیں وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ اگر میرے بارے میں کوئی گستاخی کرے یا میری اولاد میرا کہنا نہ مانے تو میں کیوں معاف نہیں کرتا اسے بار بار؟ اللہ کے بارے میں یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہاں معاف کر دے گا، بہت اچھی بات ہے، اچھا خیال ہونا چاہیے، لیکن اس کی صفات تو اور بھی ہیں۔ جہاں وہ غفور و رحیم ہے وہاں وہ جبار بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، وہ صفات متضادہ کا حامل ہے۔ اس کے اندر جہاں گناہوں کو بخشنے والی صفت ہے وہاں اس کے اندر گناہوں پر سزا دینے والی بھی صفت ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، یہ بھی اللہ ہی فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ یہ صفت ہم بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا، معافی مانگتے بھی نہیں اور پھر سوچتے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ کم سے کم غلطی پر ندامت تو ہونی چاہیے، احساس تو ہونا چاہیے اور فکر ہونی چاہیے، ایسی فکر جیسے ہمیں دنیا کا غم ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے کتنا غم ہوتا ہے۔ اگر نماز چھوٹ رہی ہے یا نماز میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے یا دین کے دوسرے کسی کام میں کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں ایسا ہی غم ہونا چاہیے، پھر امید رکھیں اللہ معاف کر دے گا، تب تو یہ انصاف کی بات ہے۔ ورنہ یہ انصاف نہیں کہ ہم پل پل اس کو ناراض کرتے رہیں، لمحہ لمحہ اس کو ہم ناراض کرنے والے اعمال کرتے رہیں اور پھر کہیں اللہ تو معاف کر دے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی ہم فکر کریں اور آج اس نیت کو لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی نماز کی ناغہ نہیں کریں گے، اور نماز ہمیں جیسی پڑھنی چاہیے کم سے کم ہم اس کا ظاہر تو ٹھیک کریں۔ ہم ظاہر ٹھیک کریں گے، ہماری فکریں رہیں گی، اللہ تعالی ہمارے باطن کو ٹھیک کر دے گا۔ چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں اور باطن کی ہم اللہ سے مانگتے رہیں، اے اللہ میرا ظاہر تو ٹھیک ہو گیا، میری سبحانک اللہم بھی یاد ہو گئی، الحمد کے تلفظ بھی ٹھیک ہیں، کہیں تجوید کے اعتبار سے اور پڑھنے کے اعتبار سے مجھے علماء نے پاس کر دیا ہے، اب تو میرے باطن کو بھی ٹھیک کر دے، اب کرے گا اللہ ٹھیک۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر جس طریقے سے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم آخرت کی فکر کریں، اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آخرت کی فکر میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حبیب کی تم